کنسنٹریشن انسانی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں، اور بخشو لوگ، بدھ مت کے جو تارک الدنیا لوگ ہیں یا جو روحانیت کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں بخشو کہتے ہیں۔ یہ بخشو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن کا رابطہ دنیا کے شور و شر اور اس پہ دکھائی دینے والی چیزوں سے کٹ جائے، اور اس کی باقاعدہ وہ مشقیں کرتے ہیں۔ ان مشقوں تک جانے سے پہلے یہ لوگ یوگا کے ذریعے سے اپنی مختلف صلاحیتوں کو جلا بخش دیتے ہیں۔ جب ان کی مختلف صلاحیتیں چمک جاتی ہیں تو پھر یہ یکسوئی پر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے یکسوئی کی۔ سادھو لوگ بھی مختلف قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں اور اسے برداشت کرنا سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اذیتیں، جسمانی اذیتیں، ان کے لیے روٹین بن جاتی ہیں، اور تکالیف ان کے کنسنٹریشن کو ختم نہیں کر پاتی، انہیں ڈسٹریکٹ نہیں کر پاتی۔ اسلام میں اپنے جسم کو اذیت دینا منع ہے۔ تو اسلام میں جو لوگ کنسنٹریشن کے اعلی مقام پر پہنچتے ہیں وہ یاد الہی میں پہنچتے ہیں، کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اس کی یاد میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ تو ہمارے یہاں اگر دنیا سے ذہنی رابطہ ہم کاٹتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت میں کٹتا ہے، وہ کہ ہم یاد الہی میں یوں کھو جائیں کہ ہمیں گرد و پیش کی کوئی ہوش نہ رہے، اپنے آپ کی ہوش نہ رہے۔ جو اس انہماک کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں 4 سلسلے معروف ہیں روحانیت کے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع میں تو بند کمرے میں عبادت کرتے ہیں سناٹے میں، پھر آہستہ آہستہ وہ جان بوجھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ذکر الہی کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جب تسبیحاں کر رہا ہوں تو میرے ارد گرد سب مل کے خوب شور مچانا، اور آخر میں اس پر چلے جاتے ہیں کہ جب وہ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ تم میرے ارد گرد مل کر ڈھول بجاؤ۔ وہ ڈھول کی تھاپ پر ذکر الہی نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ در حقیقت وہ لوگ اپنے انہماک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انہماک کس درجے کا ہے، کہ لوگوں کی باتیں کرنا یا لوگوں کا شور مچانا یا ڈھول کی آواز کہیں ہمیں ذکر الہی سے دور تو نہیں کر دیتی۔ یہ ہمارے یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ محویت وہی اچھی جو از خود پیدا ہو جائے۔